بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ زیادہ حسین اور خوبصورت عورتوں سے شادی کرنے سے بچا کرو، کیونکہ حسین عورتوں میں برداشت کرنے کی طاقت کم ہوتی ہے۔ عورت اپنی زندگی کو سنت طریقے سے جیتی ہے تو وہ اس دنیا میں بھی نورانی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتی ہے۔ جو عورت اپنے اخلاق اور علم پر دھیان دیتی ہے، ایسی عورت شخصیت میں سب ہمت اور سمجھداری چھلکتی ہے۔ جو عورت دوسروں کے لیے دعا کرتی ہے تو فرشتے اس کے لیے اس دعا کو دہراتے ہیں۔ جو عورت کپڑوں سے زیادہ اپنے کردار کو اہمیت دیتی ہے، وہی سب سے خوبصورت عورت ہوتی ہے۔ کیونکہ راز کی باتیں انسان تب نہیں ٹوٹتا جب اس کے حالات برے ہوتے ہیں، بلکہ انسان تب ٹوٹتا ہے جسے اپنی طاقت سمجھتا ہو وہی اس کی کمزوری بن جائے۔ جب آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ آپ ہر ایک وقت میں دو بار نہیں جی سکتے، تب چاہے آپ کی زندگی کی اہمیت سمجھ آ جائے گی۔ کھانے میں بال نکل آنا اللہ کی طرف سے آزمائش کی نشانی ہوتی ہے۔ اچانک سے بخار کا آ جانا گناہوں کے مٹ جانے کی آزمائش مانی جاتی ہے۔ بنا وجہ کے کسی کام کا رک جانا اللہ کی طرف سے حکمت کا اشارہ ہے۔ گھر میں چیونٹیوں کا نکل آنا برکت اور رزق کی نشانی مانی جاتی ہے۔ اچانک دل کا گھبرانا اللہ کی یاد کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بری عادتوں سے دور ہونے کا موقع ملنا اللہ کی حفاظت کا ثبوت ہوتا ہے۔ اچانک سے نیند میں ڈر جانا روحانی بوجھ یا نظر بد کی نشانی مانا جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کا بار بار رونا کسی اثر یا نظر بد کی علامت مانا جاتا ہے۔ خواب میں سانپ کا دیکھنا دشمن یا حسد کی علامت کہا جاتا ہے۔ خواب میں بار بار کسی مرحوم انسان کا آنا اس کے حق میں دعا کیے جانے کی نشانی ہے۔ گھر میں زیادہ مکڑیوں کا ہونا اکثر نحوست ہونے کی نشانی مانی جاتی ہے۔ اچانک رزق کا رک جانا اللہ کی طرف سے آزمائش کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اچانک کسی نیک کام کی طرف رخ کرنا اللہ کی طرف سے مہربانی کی علامت ہو سکتی ہے۔ بارش کا اچانک سے رک جانا اللہ کی ناراضگی کی نشانی مانی جاتی ہے۔ ہر چھوٹی بات پر غصہ آنا روحانی کمزوری کی علامت مانا جاتا ہے۔ اچانک دل میں کسی سے معافی مانگنے کا خیال ہوتا ہے، یہ اللہ کے طرف سے دل کی صفائی کی نشانی ہے۔ جس عورت کے پاؤں بڑے ہوں، ایسی عورت خوش نصیب اور خوش اخلاق مانی جاتی ہے۔ کسی جگہ سے عجیب آوازیں آنا جناتوں کے موجودگی کی نشانی مانا جاتا ہے۔ جو عورت سفید کپڑے زیادہ پہنتی ہے، ایسی عورت دل کی صاف اور نیک عورت ہوتی ہے۔ جس عورت کا شوہر گھر سے باہر رہتا ہو، وہ سخت دل عورت ہوتی ہے۔ راستے میں کسی بھلائی کا موقع مل جانا
احمد کے دروازے کھلنے کی پکی نشانی ہوتی ہے۔ جو عورت تیز بولتی ہے، ایسی عورت دولت کی ہمیشہ بھوکی ہوتی ہے۔ وقت اور دولت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہوتی ہے۔ وقت انسان کو مجبور کر دیتا ہے اور دولت انسان کو مغرور کر دیتی ہے۔ دولت ایک ایسی دیوار ہے جو ہر دولت مند کے عیبوں کو اپنے بھیتر چھپا جاتی ہے۔ اصلی خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنا موازنہ کسی دوسرے سے کرنا بند کر دیتے ہو۔ جو عورت ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سوئے تو وہ مغرور دل کی ہوتی ہے، یعنی اس کا دل بہت سخت ہوتا ہے۔ ہمیں صبر اور ایمان سے کام لینا ہوتا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے تاکہ ہمیں زندگی کی ہر وہ خوشی بھی نصیب ہو جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں اور آخرت بھی اچھی ہو۔ جو عورت سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سوئی ہوتی ہے تو وہ بہادر عورت کہلاتی ہے۔ جو عورت اللہ کی دی ہوئی شکل و صورت کو نہیں بگاڑتی ہے وہی عورت اصل میں عورت کہلانے کے لائق ہوتی ہے۔ جس عورت کا شوہر غصے والا ہو وہ ایسی عورت محبت پسند کرتی ہے، یعنی خوش مزاج اور محبتی ہوتی ہے۔ مصیبت میں صبر آنا کئی بار گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ بھی اللہ آزماتا ہے تو کبھی روک کر بچاتا ہے، کبھی دے کر پرکھتا ہے اور کبھی چھوٹی سی تکلیف سے بڑے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جو صبر کر گیا وہی بس گیا، جو اللہ پر بھروسہ کر گیا سمجھو اس کا ہر راستہ اللہ نے روشن کر دیا۔ یاد رکھو جس کو رب کریم سمجھا دے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے، اور جس پر اللہ مہربان ہو کی ہر مصیبت رحمت بن جاتی ہے۔ اس لیے دل کسی کا مت توڑو اور دلوں کو جوڑو۔ جو اپنے رب کے قریب ہو جائے اس کی زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں رہتا۔ اللہ پاک ہمارے دلوں اور رزق پر ہمیشہ برکت عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو رحمتوں سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ پیاری سی ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔